نور ایمان ہے نماز اور دین کا زیور نماز۔ نور ایمان ہے نماز اور دین کا زیور نماز، بندگی حق نماز اور عشق پیغمبر نماز۔ بندگی حق نماز اور عشق پیغمبر نماز، جو نماز اپنی شرائط اور وظائف سے پڑھی، جو نماز اپنی شرائط اور وظائف سے پڑھی، پیش خالق جائے گی وہ نور سی بن کر نماز۔ اور جو کرتے ہیں آداب و شرائط میں خطا، اور جو کرتے ہیں آداب و شرائط میں خطا، ہو گئی وہ بیمار زخمی کی طرح مضطر نماز۔ مومنو شوق عبادت خدا ہے اس کا نام، توجہ فرمائیے، مومنو شوق عبادت خدا ہے اس کا نام، کی ادا شبیر نے جیسے تہے خنجر نماز۔ بندگی حق نماز اور عشق پیغمبر نماز۔ سورہ بقرہ سے آیت اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز کی جامعیت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کا اندازہ بس اتنی بات سے فی الحال ہم اپنے ذہن نشین کرتے ہیں کہ مختلف انداز، مختلف پیرائے اور مختلف صیغوں میں 700 سے زیادہ مرتبہ رب ذوالجلال نے کلام مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو جس چیز کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، جس کو کرنے کی کثرت سے تاکید کی جاتی ہے، بار بار اس کو موقت کیا جاتا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تو یہ ہم عام معاملات میں بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا ہی اس کام کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ تو رب کریم خود جس کام کے لیے اتنی بار فرمائے گا، پھر یہ انداز ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ آخر اس کام کے اندر کون سے اسرار، کون سے رموز، کون سی اہمیتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ساری زندگی نظر انداز کیے ہوئے گزار دیں، ہم صرف پچھلی ساری محافل کی روشنی میں اپنے قلب و روح کو نماز کے قریب کر کے اس کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ نماز کے مسائل، احکام، فضائل، انداز، طریقے، اس کے دینی دنیاوی ثمرات، یہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ اس سے قبل بھی ہم نے کئی دن میں رمضان المبارک میں مختلف جہات پر نماز کے متعلق بات سنی اور بات کی ہے۔ نماز چونکہ ہماری 12 مہینے کی عبادت ہے، کسی وقت بھی ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو اسلام کی عظیم الشان عبادت نماز ہے۔ قرآن پاک کی آیت مقدسہ اور حدیث پاک سے ہم نے جو فیض یاب ہونے کے لیے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، اس کو سمجھیے تو اقیم الصلاۃ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور پورے کلام مجید میں آپ کو نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں ملے گا۔ جس انداز سے بھی اس کو سمجھیں گے، اس کے اندر نماز کے قائم کرنے کا ہی معنی ملے گا۔ نماز قائم کرنا، اس کی توجیحات مختلف انداز میں علماء اور عرفاء کرام نے کی ہے۔ نماز کو اپنے پورے وقت پر پڑھنا، یہ بھی نماز کو قائم کرنا ہے، کبھی قضا نہ ہونے دینا۔ نماز کو انتہائی اہتمام، ذوق و شوق، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی نماز کے قائم کرنے میں آتا ہے۔ مختصر جملے میں نماز کی شان یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، معراج مصطفیٰ سے ملنے والا تحفہ
جو مومنوں کو بھی معراج عطا کر گیا اس کا نام نماز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے معراج کیا کروائی کہ آپ اپنی امت کے لیے وہ نایاب گوہر لے کر آئے کہ ان کی ہستیوں کے مطابق اور ان کی حیثیتوں کے مطابق جس معراج پہ ان کو سرفراز کیا جا سکتا تھا وہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق سے اللہ پاک نے 5 مرتبہ دن میں ہمیں اس سے شرف بخشا۔ یہ وہ نماز ہے جس کا ادا کرنا ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ کتنی چیزیں آئی ہیں اس میں؟ مسلمان، عاقل، بالغ، اور فرض بھی ایسا فرض، یہ ہم جو اس وقت روزے کی حالت میں بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ فرض۔ حج کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ فرض۔ مطلب فرض اللہ کریم نے ہمیں عطا کیے ہیں، کئی عبادتیں فرض فرمائی، مگر ہر فرض دوسرے فرض سے جدا ہے۔ اس کا وقت کتنا ہے، پھر اس کا اپنا دورانیہ کتنا ہے، وہ کتنی مدت کے بعد پلٹ کر آتا ہے یا پھر کبھی زندگی میں پلٹ کر نہیں بھی آتا، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر نماز کو ہم دیکھیں تو نماز ایسا فرض ہے جو کبھی ملتوی نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ آدمی میدان جنگ میں بھی ہے تو وہاں اس نماز کو قائم کرنے اور اس کی جماعت قائم کرنے کا طریقہ تبدیل کر دیا گیا، مگر نماز ملتوی نہیں کی گئی۔ حتیٰ کہ ہماری بہنیں، ہماری بزرگ خواتین جو خاص طور پر نمازوں کی کوتاہی، نمازوں کی قضا کرنے اور ان کی پرواہ نہ کرنے کی مرتکب ہوتی ہیں، ان کے لیے تو ہماری فقہ کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ عورت اگر حمل سے بھی ہے، جو مشکل ترین کیفیت ہوتی ہے اس میں بھی اس کی آسانی کے لیے، اس کی مختلف حالتوں کے پیش نظر اس کے لیے آسانیاں رکھ دی گئیں، مگر نماز چھوڑنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں دی گئی۔ حتیٰ کہ بچے کی ولادت کا وقت آ جاتا ہے اور ابھی اگر اس کی ناپاکی کا اخراج شروع نہیں ہوتا اور اس کو وہ تکالیف شروع ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی شریعت مطہرہ اس پر نماز کو ساقط نہیں کرتی، اس کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اس کی سچویشنز بتا دیتی ہیں کہ نماز کو کس انداز سے آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ ادا کریں۔ اس کا اندازہ بتا دیا، آپ کو اہمیت بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس مشکل ترین گھڑی میں بھی نہ مرد سے نماز کو ساقط کیا، نہ عورت سے نماز کو ساقط کیا۔ اس کی روشنی میں ہم نے ابھی صرف یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری نمازیں کہاں ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے۔